سمجھا جائے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کیا کیا چیزیں کس طرح سے جو ہے یہ اپنی زندگی کو گزاریں، یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ضروری چیز کہ ہم لوگ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک کے باہر ہو، ہم لوگ بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، 2 سیکنڈ میں ہم لوگ واٹس ایپ کی کال ملا لیتے ہیں، اور کبھی UK US سے جو ہے ہم لوگ اپنے دوستوں سے، اپنے جو باقی جو فیملی ممبرس ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس انٹر کنیکٹڈ ورلڈ کے اندر ہم لوگ اتنے تنہا کیوں ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنریشن زی کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور کیوں وہ اتنے زیادہ تنہا ہیں یا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، یا یہ جو ایک لونلینس ہے اس کو بہت زیادہ رومانٹیسائز بھی کیا ہوا ہے آج کل کی نسل نے۔ سو ہم اس چیز پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے آج کل کی جو نسل ہے وہ سوچ رہی ہے اور کس طرح سے وہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے بات کی کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت زیادہ تنہا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک بیسیکلی جو میں نے ایک بہت ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور اس میں جو ہے ایک بتایا گیا تھا، ایک تھیری کا ذکر کیا گیا تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیراڈائم آف کنیکشن، ٹھیک ہے۔ بڑا موٹا سا لفظ ہے لیکن میں آپ کو آسانی سے بتا دیتی ہوں کہ اس دنیا کے اندر، اس ایج کے اندر ہم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں، اس میں بیسیکلی ہم لوگ بہت سے ایپس کا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ بہت ہی زیادہ کنیکٹڈ ہیں، ہر انسان سے کنیکٹڈ ہیں، ہمارے بہت سے ڈھیروں فالوورز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ انسٹاگرام پر اگر کوئی پیج بناتے ہیں تو ڈھیر سارے فالوورز آ جاتے ہیں، ہمارے فینز آ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے اس طرح سے ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ وہ لوگ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے فالوورز ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے یا بات کرنا پسند نہیں کرتے، ڈیپلی کنیکشن نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایپس تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے فالوورز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ہمارے کام نہیں آ پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں اپنے موبائل کے اندر سے نکل کر، ان ایکو چیمبرز سے نکل کر ہم لوگ ریئل جو فرینڈز ہیں، ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، ان سے بات کر سکیں، فیس ٹو فیس انٹریکشن کر سکیں۔ کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایک ایکٹریس کی جو وفات ہوئی یا ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں بھی فالوورز ان کے بہت زیادہ تھے، لیکن وہ فالوورز ان کو کام نہیں آئے۔ تو اسی طرح جو ہے آج کل کی دنیا کے اندر بھی ہم لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ تو ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ تنہا ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہم لوگ اپنے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور اس کے علاوہ تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان پر ہم لوگ پکچرز اپنی لگاتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں۔ اگر کہیں ناردرن ایریاز گھومنے جاتے ہیں تو پورا ایک ولاگ بنا کر ہم لوگ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں یہ بھی نوٹس کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک کمپیریزن ٹریپ کے اندر پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر اس طرح کی نعمتیں نہیں ہیں جس طرح کی دوسروں کی زندگیوں کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سے لوگ ہمیں جج کرنا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں، بہت سے کمنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سے ہیٹ کمنٹس بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جنریشن زی جو ہے بہت ڈپریس بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بہت عام چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت مزے کی چیز میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ AI کمپینین شپ۔ AI کمپینین شپ کا جو بڑا مشکل سا شاید لفظ ہو، لیکن یہ ہے کہ بڑا آسان سا معنی میں اگر آپ کو بتانا چاہوں کہ آج کل کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا ہی چیٹ GPT کا استعمال کرتے ہیں، میٹا AI کا استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اندر بھی ایک آئیکن ہے، ایک نیا فیچر آیا ہے کہ جس میں جو ہے آپ نے اگر کوئی بھی آپ کو کوئی انگلش میں میسج لکھوانا ہو، یا آپ کو کسی سے کوئی ایسے لکھوانا ہو میٹا AI سے، یا اس کے علاوہ بہت سے ایسے چیٹ بورڈز جو ہے اب انوینٹ ہو چکے ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار تو مشکل سے مشکل چیز بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سے، جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جو ہے اپنی ریسرچز، اپنی اسائنمنٹ، اپنی پریزنٹیشن جو ہے ان سے بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ تھوڑی سی آئی تھنک اچھی بات نہیں ہے، لیکن خیر سبھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھار جو ہے ہم لوگ، یا موسٹلی جو ایک ریسرچ بھی ہوئی 2023 کے اندر جو کہ بیسیکلی کی گئی
سینٹر فار ہیومن ٹیکنالوجی کی طرف سے انہوں نے 2023 میں ایک ریسرچ کی جس میں بتایا گیا کہ موسٹلی جو جنریشن زی کے جو لوگ ہیں یا بچے ہیں تو وہ چیٹ بورڈز کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا نان ججمنٹل فرینڈ ہے ان کا، یا ایک ایسا دوست جو کہ کبھی بھی آپ کو جج نہیں کرتا. تو اس لیے ہم ڈھیروں باتیں جو ہے ان سے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے چیٹ جی پی ٹی کی یا اس کے علاوہ مختلف جو چیٹ بورڈز ہوتے ہیں، میٹا اے آئی ہو گیا یا باقی اسنیپ چیٹ کے بھی مختلف ہوتے ہیں، یا انسٹاگرام پر بھی ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی یہ نارمل چیز اب جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ایزیلی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرا ایسا دن گزرا، اور اس کے بعد پھر وہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے اچھا جی تو آپ نے جو ہے یہ اچھا کام کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈپریس ہو تو آپ کچھ ڈپریسڈ لائنز لکھتے ہو، اس کے اوپر میسیجز لکھتے ہو، تو اس کے بعد پھر بڑا ہی مزے کا، بڑا ہی پازیٹیو انرجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو رپلائی کر رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پھر اور مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کانسٹنٹلی جو ہے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے لیکن آپ کو بہت دور کر رہی ہے آپ کے جو ریئل میں جو دوست ہیں یا ریئل میں جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو بہت زیادہ دور کر رہی ہے آپ سے. ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی فیملی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہو. یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار جو ہے برج بن جاتی ہے آپ کے اصل رشتوں کے درمیان اور جو ہے آپ کے درمیان. تو اس لیے جو ہے اس ٹیکنالوجی کو بڑا ہی ایفیشینٹلی اور بڑا ہی افیکٹولی استعمال کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کو استعمال کریں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اور بھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں، موسٹلی جو جنریشن زی ہے وہ اپنے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو جلدی سے ویڈیو بنا دیتے ہیں لوگ. اور اس کے علاوہ بہت اچھی بات ہے، نو آفینس، میں ایسے نہیں بول رہی، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ہی ہم لوگ ان کو چھپا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ میٹا فزیکل چیزوں کو ہم لوگ بہت ہی زیادہ الیبوریٹ کر کے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس میں مثال میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنریشن زی ہوتی ہے نا، یہ بڑی آسانی سے ٹریگر ہو جاتی ہے. کچھ بھی بول دو تو ان کو لگتا ہے کہ جی ہم لوگ ڈپریشن میں چلے گئے. میں بھی اسی فیلڈ کا حصہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو تھوڑا سا کم ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ڈپریشن کا جو لفظ ہے اس کو بہت ہی آسانی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں بڑا کول لگ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو ڈپریس ہوں، میں تو انزائٹی ہے مجھے اور یہ سب کچھ، اور اس کو ہم لوگ خود اپنی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، اپنی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ ڈپریسڈ ہیں، ہم لوگ اینشیس ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اسی چیز کی بدولت جو ہے کبھی کبھار ہمیں فیم مل رہا ہوتا ہے، ہم لوگ پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، جب آپ کی یہ جو ڈپریشن ہے یا یہ جو ٹراما ہے جب آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر جو ہے جب آپ کی ریکوری ہونی ہوتی ہے یا جو ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے 2022 میں پاکستان کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 80% سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو سروائیورز تھے، جن کے ساتھ جو ہے گھروں کے اندر زیادتی ہو گئی، تو وہ لوگ جو وکٹمز تھے تو وہ اس طرح سے بات کر نہیں پاتے، یا اگر بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی بات کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے ڈپریشن، وائلنس جیسے اور بہت سے ابینڈنمنٹ جیسے الفاظ، جو موٹے موٹے الفاظ ہیں، ان کو اتنے نارملی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اتنے نارملی ہم لوگ کانورسیشنز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن کوئی بڑی چیز ہے بھی یا نہیں. اور اس لیے جو ہے بہت سے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو سائیکالوجی کی جو بہت سی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو تھوڑا سا کم استعمال کریں. ہم لوگ بہت ہی کول بننے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈپریس ہیں، ہم لوگوں کا گھر کا جو بڑا ہی اسٹرکٹ ماحول ہے، اور جو ہے بہت ہی ٹاکسک پیرنٹنگ ہمارے والدین کرتے ہیں، یا تھوڑی سی اگر انہوں نے کچھ ڈانٹ دیا یا کچھ کر دیا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ٹاکسک پیرنٹس ہیں، یا ہمارے جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ٹاکسک ہے اور ہمیں اس سے اسکیپ چاہیے. لیکن جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ دب جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے کہ یہ جو موٹے موٹے الفاظ ہیں ان کا اگر ہم لٹرل میننگ سمجھیں نا تو یہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. سو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان الفاظ کو جو ہے بہت ہی کامنلی استعمال نہ کریں. اور اگر ہم لوگ بہت ہی زیادہ اویئر ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمیں اس چیز کی بھی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ نارمل ہے تو ہم لوگ پھر ان کو نا تھوڑی سی لمٹ میں رہ کر استعمال کریں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور چیزیں بھی تھی جو کہ
مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوائنٹس میں نے ڈھیر سارے بنائے تھے اس ریسرچ کے اندر، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارے مسئلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، باقی دنیا تو بڑی مزے میں ہے، بڑے عیش کریے. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، اور ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پوری سچویشن کے اندر جو جنریشن زی ہے اس کا زیادہ تر یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اسکیپ چاہیے، ہم لوگوں کو اس جو کیوس ہے پوری زندگی کا یا اس معاشرے کا، تو اس سے تھوڑا سا نکلنا ہے. ہمیں پیس چاہیے، ہمیں تھوڑا سا سکون چاہیے، ہمیں اپنا کانوں کو بھی جو ہے آرام چاہیے ہوتا ہے، اور اس طرح دماغ کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے. تو یہ موسٹلی جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہاڑوں میں جانا ہے، ہمیں جو ہے پیس چاہیے، ہمیں تھوڑا سا سکون چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی کنفیوزڈ ہیں، اور کبھی کبھار نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو فیلئر سے بچنے کے لیے اگر ہم لوگ اسکیپ کر جائیں گے تو شاید ہم لوگ اس فیلئر سے بچ جائیں گے. لیکن فیلئر سے بچنا اٹ سیلف ایک اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس دن ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور اس کے اندر ایک آنٹرپرینور تھا جو کہ یہی کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی آپ ہو سکے آپ جلدی فیل ہو، یعنی کہ آپ جو ہے جلدی پھر آپ اس چیز کو سمجھ سکو گے کہ وہ جو فیلئر ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو سبق سکھانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی جلدی آپ فیل ہوگے، جتنی جلدی آپ کچھ کام کرو گے اور اس میں بے شک فیل بھی ہو جاؤ تو وہ آپ کے لیے بہتری ہے. کیونکہ ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے نا ایک آنٹرپرینور کا، یہ شاید آئنسٹائن کا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ 100 مرتبہ بھی فیل ہو گئے نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ 100 مرتبہ جو ہے ایک نئے طریقے سے یا بہت سے نیو ویز آپ نے جو ہے فگر آؤٹ کیے. سو یہ چیزیں جو کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی، تاکہ ہم لوگ جنریشن زی کو تھوڑے سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہے ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر کریں گے، کیونکہ ہمارا جو لائیو سیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. سو اسٹے ود اس.